یہ معاہدہ صرف قلم سے لکھا گیا ایک سفارتی دستاویز نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا وہ فیصلہ کن موڑ ہے جہاں وفاداریاں تبدیل ہوئیں، دشمنیاں دوستی میں ڈھل گئیں اور ایک پوری نسل کے خوابوں کو سیاسی مفادات کی میز پہ قربان کر دیا گیا۔ ابراہم معاہدہ، جو دنیا کے سامنے امن کی علامت بنا کر پیش کیا گیا، در حقیقت ایک ایسی خاموش جنگ کا آغاز تھا جس میں بندوق کی جگہ دستخطوں نے گولی کا کام کیا۔ اس معاہدے کے ساتھ عرب دنیا کی وہ دیوار گرائی گئی جو برسوں تک فلسطینی مظلوموں اور اسرائیلی قابضوں کے درمیان کھڑی تھی۔ اب جن ہاتھوں سے بیت المقدس کی آزادی کا وعدہ کیا گیا تھا، وہی ہاتھ اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدوں، فضائی راہداریوں اور سلامتی کے اشتراک پر دستخط کر رہے ہیں۔ لیکن یہ امن در حقیقت ایک ایسے سودے کی ابتدا ہے جس میں مظلوم کا ذکر نہیں، صرف طاقتور کی مرضی ہے۔ اور یہی معاہدہ آج مشرق وسطیٰ کو ایک نئے سفارتی اور نظریاتی محاذ کی طرف دھکیل رہا ہے، جہاں ہر خاموشی ایک چیخ بن چکی ہے اور ہر دستخط ایک زخم۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، ایران پہ حملے، اس کے بعد کی جگبندی اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کہ 2 ہفتے میں غزہ سے بھی بڑی خبر آئے گی، اب ایک منظم عالمی منصوبے کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک ایسا منصوبہ جس کا مرکز مشرق وسطیٰ کو نئے سرے سے ترتیب دینا ہے، مگر اس بار فلسطین کی قیمت پر۔ ٹائمز آف اسرائیل جیسے نیتن یاہو نواز اخبارات کی جانب سے یہ خبر کہ غزہ کی جنگ محض 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، یہ کوئی معمولی تجزیہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے تیار شدہ اسکرپٹ کا انکشاف ہے جو سفارتی، فوجی اور ابلاغیاتی محاذ پہ پوری شدت کے ساتھ نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس اسکرپٹ کا پہلا حصہ وہ تھا جس میں ایران کو ایک سخت حملے کا نشانہ بنا کر یہ تاثر دیا گیا کہ طاقت ہی استحکام کی ضمانت ہے۔ دوسرے حصے میں اسی حملے کے فوراً بعد ایران سے جنگ بندی کر کے اسرائیل کو بردبار فریق کے طور پہ پیش کیا گیا تاکہ عالمی رائے عامہ کو قائل کیا جا سکے۔ اور اب تیسرے مرحلے میں اصل وار فلسطین پہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ غزہ پر۔ اس منصوبے کے تحت متحدہ عرب امارات اور مصر کو غزہ کا انتظام سنبھالنے کی پیشکش دی جا رہی ہے۔ حماس کو جلا وطن کرنے کی تیاریاں ہیں، اور جو فلسطینی اس اسرائیلی عرب منصوبے کو قبول نہ کریں انہیں غزہ سے کسی اور ملک منتقل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ یہ صدی کا سب سے بڑا جبر ہے جسے استحکام کا نام دیا جا رہا ہے۔ سب سے سنگین بات یہ ہے کہ اس منصوبے کے تحت سعودی عرب اور شام جیسے ممالک سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرانے کی بات ہو رہی ہے تاکہ فلسطینی مزاحمت کو عرب دنیا کے اجتماعی ضمیر سے علیحدہ کر دیا جائے۔ وہ مزاحمت جو نصف صدی سے عرب دنیا کی علامت رہی، اب اسے ایک مسئلہ داخلی شورش بنا کر پیش کیا جائے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ باقی مسلم ممالک کو بھی اسی روش پہ چلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، یعنی ابراہم معاہدے کی نئی شکل، نئی جغرافیائی توسیع اور ایران کے خلاف بنائی گئی عسکری اور سفارتی لہر کو فلسطین پر نافذ کرنے کا فیصلہ ہے۔ یہ تمام بیانیاں ایران اسرائیل جنگ کے فوری بعد آنے والے سیاسی زلزلے کی کڑی ہے، اور اس زلزلے کی شدت اتنی گہری ہے کہ اب اسرائیل صرف ایران پہ نہیں بلکہ فلسطینی زمین پر اپنی شرائط نافذ کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مگر سوال یہی ہے کہ کیا فلسطینی قوم، ایران اور خطے کی مزاحمتی قوتیں اس منصوبے کے سامنے سر جھکا لیں گی، یا یہ تاریخ ایک نئی بغاوت کی طرف بڑھ رہی ہے؟ ابراہم معاہدہ بظاہر ایک سفارتی کامیابی تھا، لیکن در حقیقت یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی اور نظریاتی منظرنامے کو تبدیل کرنے کی وہ پہلی اینٹ ثابت ہوا جس پر آج غزہ کی تقسیم، فلسطینی شناخت کی تحلیل اور ایران کی عالمی تنہائی کے منصوبے کی عمارت کھڑی کی جا رہی۔ 2020 میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے ساتھ جو سلسلہ شروع ہوا وہ صرف سفارتی پروٹوکول تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ ایک مکمل اسٹریٹجک حکمت عملی کا حصہ تھا جس میں ٹرمپ انتظامیہ کی نگرانی اور اسرائیل کی سفارتی برتری کی دیرینہ خواہش چھپی ہوئی تھی۔ ابراہم معاہدہ وہ مرکزی کڑی ہے جس نے ایران کو خطے میں ایک دشمن ریاست کے طور پہ پیش کرنے، فلسطینیوں کی آواز کو ثانوی حیثیت دینے اور عرب ریاستوں کو اسرائیل کے ساتھ ترقی اور سیکیورٹی کے وعدوں کے تحت خاموش کرنے کی راہ ہموار کی۔ آج جب ٹائمز آف اسرائیل میں یہ خبر آتی ہے کہ غزہ کی جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، خود جنہوں نے شروع کی وہ خود ختم کر رہا ہے۔ مصر اور امارات غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گے اور سعودی عرب اور شام اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کریں گے، تو یہ سب کچھ اس معاہدے کا منطقی تسلسل نظر آتا ہے۔
ایک ایسا تسلسل جس میں عرب دنیا کو فلسطین سے نظریاتی طور پہ کاٹ کے اسرائیل کے اثر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ معاہدہ دراصل وہ نظریاتی دھارا تھا جس نے اسرائیل کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ نہ صرف ایران پہ حملہ کرے بلکہ غزہ میں اپنی مرضی کی انتظامیہ قائم کرنے کی بات بھی کرے، کیونکہ عرب دنیا اس حد تک بدل چکی ہے کہ فلسطینیوں کے حق واپسی یا القدس کی آزادی جیسے مطالبات اب سفارتی ایجنڈے سے خارج ہو چکے ہیں، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر آج بنجامن نیتن یاہو اور ٹرمپ مل کے ایک نیا مشرق وسطیٰ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسا خطہ جہاں نہ ایران کی مزاحمت ہو، نہ فلسطین کی سیاست ہو، نہ بیت المقدس کا تصور ہو، اور نہ وہ امت مسلمہ جس نے کبھی اسرائیل کو غاصب کہا تھا۔ اس لیے ابراہم ایگریمنٹ محض ایک ماضی کی ڈیل نہیں ہے، بلکہ حال کی وہ چابی ہے جس سے مستقبل کے پورے خطے کو نئے سرے سے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اس بار دروازے امن کے نام پہ نہیں، قبضے اور خاموشی کے زور پہ کھولے جا رہے ہیں۔ ابراہم ایکارڈز یعنی ابراہم معاہدہ اب صرف ایک سفارتی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک متحرک اسٹریٹجک مہم ہے جو آج مشرق وسطیٰ کے ہر محاذ پر چھائی ہوئی ہے۔ اسرائیل میں جنگ بندی کے فوری بعد جس شدت سے اس معاہدے کی تشہیر کی گئی، بل بورڈز کے اوپر عرب رہنماؤں کی تصاویر لگائی گئیں اور ٹرمپ کو امن ساز کے طور پہ پیش کیا گیا، وہ دراصل اس اگلے مرحلے کی جھلک ہے جس میں صرف امن کا پرچم نہیں ہے، ایک نئے مشرق وسطیٰ کی نیو میپنگ کی جا رہی ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ ایران کو سفارتی طور پہ تنہا کر رہے ہیں، عسکری طور پہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، بیاناتی سطح پہ مشتبہ ریاست کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور ابراہم معاہدے کو اثر نو چمکا کے دراصل ان عرب ریاستوں کو پیغام دیا جا رہا ہے جو اب تک ایران کے ساتھ غیر جانبدار رہنے کی کوشش کر رہی تھیں، کہ اب غیر جانبداری کا وقت ختم ہو چکا اور فیصلہ کن صف بندی کا وقت آ چکا۔ اس تمام بیانیے کی بنیاد جو ہے وہ اسرائیلی اسٹریٹجک اور امریکی سیاسی ضروریات کے اوپر مبنی ہے، جہاں ٹرمپ کی انتخابی مہم ایک مرتبہ پھر ایران دشمنی کو اپنا مرکزی نعرہ بنا کے تو آئی تھی، لیکن اب اندرون خانہ جو باتیں ہیں اس کے اوپر اسے نعرہ بنائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو ایک نئے مقام تک لے کے جایا جائے، ایک ایسا مقام جہاں نہ صرف ایران کے خلاف مشترکہ اقدامات ممکن ہوں بلکہ غزہ اور فلسطین جیسے مسائل کو بھی اثر نو ری ڈیزائن کیا جا سکے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے اب اسرائیلی منصوبہ بندی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے، اور ایران کو مزید تنہا کرنا، غزہ میں مزاحمت کی علامتوں کو ختم کرنا اور عرب دنیا میں اسرائیل کو ایک مکمل قبول شدہ کی حیثیت دلوانا۔ سوال یہ کہ کیا یہ نیا خاکہ جو مفاہمت، ترقی اور اس کے عنوان سے بیچا جا رہا ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اصل زخموں کا مداوع کرے گا یا ان پر مزید سیاسی نمک چھڑکنے کا باعث بنے گا؟ ابراہم معاہدے کی یہی اصل آزمائش ہے اور یہی اس کے انجام کا فیصلہ کرے گی۔ ایران کے خلاف اگلے مرحلے کی منصوبہ بندی کے 3 مرکزی نکات سامنے آ چکے ہیں۔ پہلا، ایران کی معیشت پہ مزید دباؤ ڈالا جائے گا، نئی عالمی اور مغربی پابندیاں لگائی جائیں گی، خاص طور پہ تیل برآمدات اور مالیاتی نظام کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ دوسرا، ایران کے نیوکلیئر اور عسکری پروگرام کو روکنے کے لیے اس پہ مزید اسٹریٹجک دباؤ بڑھایا جائے گا، جس میں کسی بھی جارحانہ قدم کے بدلے سخت رد عمل کی پالیسی شامل ہوگی۔ تیسرا، ایران کے اندر داخلی انتشار کو ہوا دینے کی خفیہ کوششیں کی جائیں گی، جس میں موساد اور دیگر مغربی ایجنسیز کی مبینہ دراندازی، بغاوت پر اکسانے اور حساس اداروں کو سبوتاژ کرنے کے آپریشن شامل ہیں، اور ان تمام کا مقصد ایران کو مجبور کرنا ہے کہ وہ یا تو ابراہم معاہدے کو قبول کر لے یا کم از کم خطے میں اسرائیلی مخالف بیانیہ ترک کر دے۔ اس کے جواب میں ایران نے نہ صرف عسکری بلکہ بیانیاتی اور سیاسی سطح پر بھی بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کے سخت لہجے میں دیے گئے حالیہ بیانات قومی اتحاد کا مظاہرہ اور ایرانی عوام کا جذبہ جو ہے جوابی طور پہ جو انہوں نے دیا، وہ تہران کی ان چالوں کو بخوبی سمجھتا ہے اور اس کے مقابلے میں مکمل تیاری رکھتا ہے۔ ادھر اسرائیل اور امریکہ ابراہم معاہدے کو صرف ایک یادگار ماضی نہیں بلکہ مستقبل کی ایک بڑی اسٹریٹجک مہم کے طور پہ دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سٹیو وٹکاف جو مشرق وسطیٰ کا مشیر ہے ٹرمپ کا، اس جیسے امریکی تھنک ٹینکس نمائندوں کے بیانات یہ ہیں کہ اب اسرائیل کو وہ ممالک تسلیم کریں گے جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگلا ہدف ان مسلم ریاستوں کو اسرائیل سے جوڑنا ہے جو ابھی تک فلسطینیوں کے حق میں کھڑی تھیں۔ اسرائیل اب خود کو دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن ریاست بنا کے پیش کر رہا ہے، جبکہ ایران کو خطے کا سب سے بڑا خطرہ بنا کے عرب ممالک کو سفارتی دباؤ میں لا رہا ہے، اور ٹرمپ کی انتخابی مہم ابراہم معاہدے کو اپنی قیادت کی سب سے بڑی کامیابی ظاہر کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ٹرمپ کے ذریعے عرب دنیا کے نئے اتحادیوں کو صف بندی میں لانے کے لیے بے چین ہے۔
اس لیے افریقہ، وسط ایشیا، خلیجی ریاستوں پہ سفارتی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے تاکہ انہیں ترقی، امن اور استحکام کا چورن بیچ کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے پہ آمادہ کیا جا سکے۔ اور اس پوری کوشش کا مقصد اسرائیل کو عالمی سطح کے اوپر اخلاقی برتری دلوانا ہے، تاکہ اگر ایران یا کوئی مزاحمتی قوت دوبارہ ابھرے تو پہلے سے ایک متحد سفارتی محاذ جو ہے اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہو۔ لیکن اس پورے منصوبے کا سب سے کمزور نقطہ یہی ہے، فلسطین کا سوال، ایران کی مزاحمت اور مسلم عوام کا جذباتی رد عمل یہ ابھی تک زندہ ہے۔ ترکی، ایران، قطر اور بعض عرب ممالک اس بیانیے کو کمزور نہیں ہونے دے رہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا دراصل فلسطینی جدوجہد سے انحراف ہے، اور یہی وہ بیانیہ ہے جو آئندہ مہینوں میں نہ صرف عوامی بیداری کو جنم دے گا بلکہ ان تاریخی معاہدوں کی بنیادوں کو بھی ہلا دے گا۔ اور اسرائیل کی سفارتی کامیابی جتنی بھی نمایاں ہو، مزاحمتی بیانیہ اور ایران کی طاقت اتنی ہی مضبوط نظر آتی ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جو مشرق وسطیٰ کے سیاسی نقشے کو دھندلا بھی کر رہی ہے اور تیز بھی کر رہی ہے، اور آنے والے وقت میں یہی میدان فیصلہ کرے گا کہ مشرق وسطیٰ کا نیا مرکز ثقل کیا ہوگا، مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔